نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جہاں ایمان والے بیٹھے ہوتے تھے وہاں بے ایمان بھی بیٹھے ہوتے تھے، جن کو منافق کا نام دیا گیا ہے، اور وہ بھی انہی کا روپ دھار کر بیٹھے ہوتے تھے، ایمان والوں کا۔ تو صحابہ کرام کی ایک عادت تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کہتے ہیں حضرت ذرا یہ بات دوبارہ تو ارشاد فرمائیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، اکثر ہم بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ ذرا دوبارہ تو ارشاد فرمائیں، آپ نے کیا کہا؟ میں سن نہیں سکا، ذرا آپ دوبارہ تو ارشاد فرمائیے۔ ایسا ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے، اور اکثر ہوتا ہے کہ ذرا مجھے سنائی نہیں دیا، آپ کیا کہہ رہے؟ میں خود مجھے یاد لائبریری میں شام کو سارے دوست بیٹھی ہوتی ہیں، اب اکثر یہی کہہ رہا ہوں، یار کیا کہا آپ نے، ذرا دوبارہ تو بولو، اونچا تو بولو، کیا کہہ رہی ہو آپ؟ جی ایسا ہوتا ہے نا۔ تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام آپ کو جب کوئی ایسی مشکل درپیش ہوتی کہ حضور باتیں کر رہے ہیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اس بات کو دوبارہ سننے کے لیے ان کا طریقہ تھا، وہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ذرا یہ جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا ہے ذرا اس کو دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ آپ کیا فرما رہے تھے یعنی ہم سن نہیں سکے، ہمیں سمجھ نہیں آئی، آپ ذرا یہ جملہ دوبارہ ارشاد فرما دیں، راعنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جملہ دوبارہ ارشاد فرما دیتے، حضور دوبارہ ارشاد کر بتا دیتے، وہ جملہ بول دیتے۔ تو اب انہی کے اندر منافق بھی تھے، اور مدینہ مکہ مکرمہ میں مشرکین کی کثرت تھی، اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کی کثرت تھی۔ اچھا، اب یہود کی جو لغت تھی اس میں بھی راعنا کا لفظ تھا، مگر یہود کی لغت میں اس لفظ کے جو معنی تھے وہ بد دعا کے تھے، اور ان کی لغت میں اس کے معنی ایک تو یہ تھے کہ وہ جس کو کہتے تھے نا راعنا، اس کے معنی تھا سنو کہ تمہارا کچھ نہ سنا جائے۔ ان کی زبان میں یہ بد دعا تھی، جب کسی کو بد دعا دینی ہوتی تھی تو وہ اس کو راعنا کے الفاظ سے بد دعا دیتے تھے، سنو کہ تمہارا کچھ نہ سنا جائے، سن کہ تجھے نہ سنا جائے، سن کہ تجھے نہ سنا جائے۔ یہود کی زبان میں یہ جو لفظ تھا یہ بد دعا کا اور بے ادبی کا اور گستاخی کا تھا، اور اگر زبان کو ٹیڑھا کر کے وہ بولتے راعینا تو معاذ اللہ استغفر اللہ، اے ہماری بکریوں کے چرواہے۔ اب وہ جو یہود تھے نا، جب صحابہ کرام بولتے کہ راعنا یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ ہماری رعایت فرماتے ہوئے ذرا یہ آپ یہ جملہ دوبارہ ارشاد فرما دیں، آپ دوبارہ بتائیے آپ کیا فرما رہے تھے، تو حضور وہ بات دوبارہ بول دیتے۔ تو اب یہود جو تھے وہ آپس میں بیٹھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو وہ بار بار جان بوجھ کر کہتے راعنا یا رسول اللہ، راعنا۔ اصل میں وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں یہ بات دوبارہ سننی ہے، بلکہ وہ بد دعا یا وہ اس لفظ کو معاذ اللہ
ایک معاذ اللہ استغفر اللہ ایک گالی کے طور پر استعمال کرتے تھے، وہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہود کی جو لغت تھی، یہود کی ڈکشنری کے اوپر پورا عبور تھا۔ انہوں نے جب دیکھا نا کہ یہود اس طرح کی یہ بکواس کرتی ہیں، وہ سمجھ گئے کہ یہ بات سننے کے لیے نہیں کہہ رہی، یہ مذاق اڑا رہی ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا حضرت سعد بن معاذ نے، تو انہوں نے ان یہود کو کھڑا کر لیا، اور پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی، انہوں نے کہا خدا کی تم پر لعنت ہو، اور سنو اگر آج کے بعد تم لوگوں نے راعنا کا لفظ بولا تو میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ تو وہ جو یہود تھے وہ حضرت سعد بن معاذ کو کہنے لگے ہمیں کیوں منع کرتے ہو، یہ تو تم لوگ بھی یہی لفظ بولتے ہو، صحابہ کرام بھی تم لوگ بھی تو یہی لفظ بولتے ہو۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو سنو، بھلے یہ لفظ بولنا جائز ہے تمہاری زبان میں، مگر جس لفظ کے دو معنی نکلتے ہوں یا بے ادبی کا ہلکا سا شبہ بھی پایا جاتا ہو، وہ لفظ جو تمہاری ڈکشنری میں جائز ہے مگر معنی کسی اور زبان میں بھی رکھتا ہے، اس لفظ کو بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں آئندہ نہ بھولنا۔